یہ گھوڑا ہی تو ہے. اگر نے ابے تو نے باندھا کیوں نہیں اس کو بھائی؟ وہ ہاتھ سے چھٹ کے بھاگ رہا ہے یا آپ نے باندھا نہیں اس کو. غلطی تو آپ کی نا. آپ کو اسے کھونٹے سے باندھنا چاہیے تھا, آپ کو اس کے کمرے میں باندھنا چاہیے تھا کہ بھائی دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. سواری آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, فوائد آپ کو اٹھانے ہیں. سماج کو گندا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ سماج کو اس کے ذریعے سے تو گندا کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں. ذات یہ ہے وہ ظلم. آپ نے پورے سماج کو, پوری سوسائٹی کو اس کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ گندا کر دیا. آپ کو سواری کرنی تھی, ٹھیک ہے آپ کرتے تو اس کا انتظام بھی کرتے, اس کے باندھنے کا بھی انتظام کرتے. مطلب ہر چیز کا جو جس کام کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس کو اسی طریقے پہ کیا جائے تو ہی وہ اس کا رزلٹ دے گا. ادروائز آپ اس کا نقصان ہی اٹھاؤ گے اگر آپ نے اس کو اس طریقے پہ نہیں کیا. سمپل سی بات سمپل ہے, سی بات بہت آسان ہے. جسے جو چیز لکھنے کا جیسے جو طریقہ آپ اس کو سنگل لائن پہ لکھو گے خوش خط لکھا جائے گا. اچھا اب لگے آپ قلم سے قلم کا کام لوں قلم گے, کا کاپی کا کام کاپی کا تھوڑے لوں گے. کام کاپی تھوڑے لکھے گی قلم پہ. قلم کے اوپر برابر. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم قلم لیا یہ کاپی لی, اب کاپی سے کہہ رہے تو لکھ. ابھی تو لکھتی کیوں وہ نہیں تو؟ کیسے لکھ سکتے, اس کا کام ہی نہیں ہے. تو جس کا جو کام اس کو اسی تو طریقے اب سے کرنا. جس کا جو کام ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں جس کا جو کام ہے وہ کام ہم اس سے لیں تو وہ جب اس ہماری پہ سمجھ آئے گا. اگر ہم لے نہیں رہے تو پہلے ہم کچھ سمجھیں کہ بھئی اس چیز کا یہ کام ہے. یعنی کہ اگر ہم پریکٹیکل نہیں کر رہے, تجربہ ہمارے پاس نہیں ہے, کم سے کم تھیوری تو ہمارے پاس ہو. کیا تھیوری تو اس کی تھیوری پہ تو ہم کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کر سکیں. اور وہ تھیوری کیوں نہیں, تو اسے ماننے کو تیار نہیں. اب 3 نفس ہے, یہ نفس نہیں ہے, یہ ایک طرح کے خانے بنائے اللہ نے. نفس کیا ہے؟ یہ خانے بنائے اللہ نے, 1 2 3. یعنی کہ ایک بری, یہ جو من ہے, اسی لیے کہا کہ جب آدمی من پہ کنٹرول کر لے, کنٹرول یعنی کہ من کو وس میں کر لیا, اپنے من کو, یہ جو خواہشات ہیں, جو ہماری خواہشات, من کیا کرتا ہے؟ من خواہشات پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خواہشات کو پیدا کرتا ہے. اور وہ خواہشات اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. دونوں چیزیں پیدا کرتا ہے. دونوں کو پیدا کرے گا. اسی لیے اس کو مار بھی نہیں سکتے. بم سے بھی وہ تو گھوڑا نا, اگر بھائی اب ہمارے پہ گھوڑا نہیں ہوگا یا ہمارے پہ ہوائی جہاز نہیں ہوگا سواری جانے کے لیے, تو ہمارا دوسرے دیش میں جانا بیکار ہو جائے گا. یا ہمارے پہ کار نہیں ہوگی منزل سے یا دور موٹر سائیکل نہیں ہوگی تو ہم آدھی دقت میں آئیں گے نا. مصیبت یہ ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے. مطلب اس نفس کو سواری کرنے کے لیے دیا تھا, ہم اسے کندھے میں اٹھا کے خود لے کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے چھوڑ دیا, وہ کہیں ٹکرا رہی, خود ٹکرا گیئر میں ڈال کے رہی, چھوڑ دیے. یا دوسروں کو دے دی. نفس میری تابع میں دوسرے کے چل رہا, سمجھ میں ہی نہیں میرے کچھ آ رہا. وہ دوسرا جو ہے اسے چلا رہا, کہیں ریموٹ ٹھوک رہا, کنٹرول کہیں کی مر طرح رہا. آپریٹ کر رہا ہے. بس اللہ نے نفس کوئی بری چیز, نفس امارہ کوئی بری چیز تھوڑی, امارہ بھی یہ نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ. کوئی دنیا میں کوئی چیز جو رب نے بنائی وہ کوئی چیز بری نہیں ہے, بشرط جب تک ہم اس کا طریقہ نہ جانیں. آج وگیان اگر میں وہ اس بھی ہے, طریقے پر ہے تو 100% وہ صحیح ہے اور وہ رزلٹ دے گی. آج تو دین کا سمجھنا بہت آسان ہے. سب سے زیادہ آسان تو دین کا ہو, سماج کا ہو, سوسائٹی کا ہو, دنیا کا ہو, سائنس کا ہو, کسی بھی چیز کا سمجھنا بہت آسان ہے. کیونکہ آج کل پریکٹیکل بھی بہت ہو رہا ہے, تھیوری بھی بہت ہو رہی, اور آسانی کے لیے چیزیں بھی مہیا بہت ہیں. اسباب بھی اس سے زیادہ کے بنی کے سامنے ہی نظر آتے. روزمرہ کی زندگی میں وہ روٹیشنل ہو چکا ہے آدمی کی, لیکن ہم غور نہیں کرتے تو اس لیے پتہ نہیں چلتا. بس اب ہم اپنے دکھڑوں کو دکھ کے دن ہم استاد جاتے تھے. آدمی کی لائف میں جو اس کے دکھ کے دن ہوتے ہیں, جس کو دکھی سمجھتا ہے, جس میں وہ پریشان ہوتا ہے, یا بیماری کی وجہ سے, یا پیسے کی وجہ سے, یا قرضے کی وجہ سے, یا بچوں کی وجہ سے, یا ماں باپ کی وجہ سے, یا
کسی اور وجہ سے، دنیا میں ہاں، اپنی محبت کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اور جب سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دنیا میں اس کے سب سے اچھے دن ہوں، بشرط وہ اس کو سمجھے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ دکھ میں ہی سکھ کا آدھار ہے۔ اگر آپ سکھ کی پراپتی چاہتے ہیں، سکھ کی پراپتی سے اگر آپ سکھ چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو دکھ کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے بھی نفس کا بتایا کہ بھئی گھوڑے کے مانند ہے، ایک مثال ہے، یہ آپ کی سواری کے مانند ہے۔ اگر آپ اپنی سواری توڑ کر بیٹھیں گے تو پریشانی آپ کو ہوگی، پر آپ اپنی سواری میں تالا نہیں لگائیں گے تو چوری ہوگی۔ وہ چور اس کے مزے لے گا، رپورٹ آپ کی، قتل وہ کرے گا اور پھنسو گے قتل اس گاڑی پہ ہوا، پھنس کون رہے؟ آپ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے فوائد اور نقصان جب تک آپ نہیں جانیں گے، جب تک آپ نقصان میں رہیں گے۔ گاڑی آپ کی ہے، آپ نے کسی اور کو چلانے کے لیے دی، اس نے ایکسیڈنٹ کیا تو انڈائریکٹلی وہ گاڑی آپ کی تھی نا، پریشانی آپ کو بھی اٹھانی، آپ نے دی ہی کیوں؟ غلطی آپ کی، جیسا آج قانون میں بھی آئے ہیں نا، کورٹ تو آپ ہی کو سزا دے گا نا کہ بھائی تیری گاڑی تھی، تو نے اس کو کیوں دیا؟ اب وہ یوں کہہ کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو پتہ نہیں، ابھی تیری گاڑی تجھے نہیں پتا تو پھر تیرے پاس یہ گاڑی ہے کیا؟ جیسے لے گیا، اب وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مسئلے کیا ہوئے سسٹم، ہاں پھر وہ کہے گا ہاں جی اس کو میرا دوست یہ لے گیا تھا، یا یہ میرا جانکار لے گیا تھا، میں وہاں تھا نہیں، اور ریزن بات کے بعد۔ لیکن پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ بھائی سب سے پہلے جو پوچھا ہے یہ نمبر گاڑی کا کس کا، یہ گاڑی کس کی، اب وہ آدمی تو پھنس رہا نا، اس میں وہ بھی پریشان انوالو ہو رہا نا، وہ بعد میں سزا ملے یا نہ ملے یا نکل جا، بات کی بات ہے، پر انوالو جو ہے وہ اس کے اندر پورا کا پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہمیں برائی کی نظر آتی ہیں، جتنی بھی، وہ آپسی متبھید ہو، انسان کا ہو، اس کا دوش انسان اپنی تقدیر کو دیتا ہے، غلطی خود کرتا ہے اور بولتا ہے میری تقدیر میں لکھا ہے، مطلب یہ بات ایسا ان نے کیوں لکھ دیا؟ ایسا اس نے نہیں لکھا، غلطی تو تم نے کیا نا، اگر تو صحیح چلتا تو وہ تقدیر میں وہ اس وقت کیوں نہیں کنفیس کرتے ہم؟ کیا مطلب ابھی کوئی کام وغیرہ ہم اچھے سے کر رہے ہیں، اس کا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے، تب یہ بولتے ہیں ہاں یہ میری تقدیر اچھی، جب برا ہوتا ہے تبھی انسان کو یاد آتا ہے کہ یار میری تقدیر میں یہ لکھا تھا شاید اس لیے ایسا نہ، تو وہ دیا بھی اللہ نے، اس کا ریزن ہے کہ انسان نا امید نہ ہو جا، یہ بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ تقدیر کا نام کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کے نام کے مطلب آپ سمجھاتا ہوں۔ تقدیر کے مطلب ہے جو اوپر والے نے تقدیر بنایا کہ یہ نا امید نہ ہو جا، یہ پوائنٹ کیا ہو جا؟ نا امید نہ ہو جائے، اگر فالٹ آیا، اگر اسی کی وجہ سے اس پہ فالٹ آیا، یعنی کہ اس کے چناؤ جو اس نے چنا، جو اس کی مرضی تھی، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ڈیمیج آیا، کوئی بھی نقصان آیا، وہ آتم ہتیا نہ کر بیٹھے، وہ امید پہ قائم رہے کہ بھائی میری تقدیر میں تھا، کیا میری تقدیر میں تھا، تو اس لیے اسے تقدیر، یعنی کہ اس کی زمین تو باقی رہے، آسمان سے گرا زمین تو مل جا کم سے کم، بچا رہے پھر اٹھ سکے، مطلب اچھا گاڑی میں گر گیا، گھٹنے والا گر گیا، اب اسے یوں لگا تو کھڑا نہ ہو، کوئی بات نہیں تو بات اٹھ جاؤ۔ تو یہ جو تقدیر نام ہے، دراصل نام یہ ہے کہ امید کو برپا رکھنا، زندہ، اور تدبیر جو کرم ہے اس کے کیا معنی کرنے کے نہیں، اس امید کو زندہ رکھنے کے، کیا اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے پھر کوشش کر، پھر تدبیر کرنے کا نام تدبیر نہیں ہے، اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے تدبیر کی، پھر کوشش کر، جیسے بچہ نہیں بار بار گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر یہ مطلب اس طریقے کا کچھ سمجھ آ رہا ہوں بھائی۔ کوئی بھی فالٹ ہوا، کچھ بھی فالٹ ہوا تو آپ کہاں پہ آئیں گے؟ ہم جیسے ہے نا، ہمارے عقائد بھی ہیں، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہونے کا۔ اب ساتھ ہمارے یہاں وہ ہیں، اب آپ اس سے سمجھو، ہمارے استاد کیسے سمجھایا کرتے تھے
اب اس کے خلاصے کرتے ہیں، پارٹ کرتے ہیں، تب پتہ چلے گا کون سی چیز کہاں پہ فٹ ہو رہی اور کون سی چیز کہاں پہ انفٹ ہے۔ سب سے پہلے رب، تو اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں ان سب چیزوں سے ہٹ کے کہ اس کو سمجھنے کی۔ جو رب ہے اس کے لیے سب برابر ہے، رب العالمین۔ قرآن کا الفاظ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ انسان کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، چرند کا بھی رب ہے، پرند کا بھی رب ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ وہ سب کا پالنے والا، پالنہار۔ یہ بات اس پہ پوری کی اس نے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ کرتا کیا ہے اس کی، وہ جو ہے جس کو ایشور کہتے ہیں یا اللہ پاک کہتے ہیں، گوڈ کہتے ہیں، الگ الگ نام سے اسے پکارتے ہیں، کرتا کیا ہے؟ اب وہ جو کچھ اس نے پوری کائنات میں بنایا، وہ ہمارے یہاں تو یہ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اور جو بیچ میں خلا ہے اس میں بھی سنو جو چیزیں رکھی اللہ عالم، اللہ کو زیادہ علم۔ تو اس 7 آسمان اور 7 زمین پر اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو اس میں ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ ابھی اس کی خوبی ہے، کوالٹی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم، سب پر مہربانیاں کرتا ہے۔ 7 آسمان کے نیچے سے اٹھایا اس نے، زمین کے 7 زمین کے نیچے سے اٹھایا، 7 آسمان سے بھی اوپر تک جو کچھ بھی ہے سوائے اس کو چھوڑ کے، خود اللہ کو چھوڑ کے، وہ سب پر کیا کرتا ہے؟ مہربانیاں کرتا ہے، دیتا ہے انہیں۔ مہربانی کا ہوتا ہے دینا، کیا کرتا ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنا۔ وہ کسی میں فرق نہیں کرتا، دینے میں فرق نہیں کرتا۔ بارش کی بوندی ہو رہی تو بھائی ہندو ہے یا مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یا جانور ہے، یا کتا ہے، یا بلی ہے، یا وہ خنزیر ہے، تمام مخلوقات کے برابر، یہ کوا تو ہے، یا پودا ہے، یا پیڑ ہے، اس پہ نہیں برسے گی۔ اور اس نے تو میرے خلاف بات کی ہے، میں اس کو خلاف تو دوں گا نہیں، میں پر اس کو دوں گا۔ سمجھ میں آئی؟ دینا، مہربانی، مہربان کہتے ہیں دینے والے کو۔ آپ ہی بڑی مہربانی، تو دیتا ہے جو، یعنی کہ ہاتھ کہتے ہیں نا، اس کا ہاتھ دینے والا ہے، تو وہ دیتا ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ سب کچھ دیتا ہے، وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کو یہیں سمجھتے ہیں۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ اب اس کے سمجھنے کے لیے میں پہلے بھی اس پہلے سیکشن میں سمجھایا تھا کہ سوچنا، بار بار سوچنا، اور کسی کے لیے بے انتہا زیادہ سوچنا، یہ بیوقوفی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ہاں، سوچنا، اس کے ساتھ سمجھنا، کیا سمجھنا، ہاں، کیونکہ ٹینشن نام ہی بار بار کسی چیز کو ایک چیز کو بار بار سوچنا، اس کو اتنی ڈیپلی بار بار ریپیٹ کرنا، نہیں، اس کو اسی بات کو، اسی کا نام تو ٹینشن ہے۔ ٹینشن کسی، آج گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹینشن ہوگا، میرے ٹینشن، پہلے کبھی الفاظ سنا تھا؟ کبھی بھی نہیں سنا۔ اب اسی ٹینشن میں جو دوائی ہم کھاتے ہیں، وہ دوائی کو بھی، جو ہمارے جو باڈی کا جو سسٹم ہے، اس دوائی کو بھی فیل کر دے۔ اتنی ہائی پاور کی دوائی کھا رہے ہیں اور وہ دوائی لگ نہیں رہی شریر کو۔ کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ وہ اس کی جو سوچ، اس کی پوری
کریا پورے جسم کی جو نظام ہے، جو اس کا پورا فوکس ہے، جو پورا دھیان ہے، اسی بات کو لے کے ہے. وہ کھا رہا پی رہا تو سوچ رہا ہے، نہیں کنورٹنگ چینجنگ نہیں ہے. تو اس دوائی کو بھی فیل کر دے، اس کے اثر کو، جو اس میں دوائی میں جو طاقت رکھی اللہ نے. ایسی اب دینا کیا دیا اس نے ہمیں، کیا دیا؟ ایک بات میں سمجھ میں آ جائے گا. کتنی؟ ہر بات، کوئی بھی اگر بات سمجھنی ہو تو صرف اور صرف ایک بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں. اتنی زیادہ لمبا چوڑی بات نہیں، صرف ایک بات کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں، وہ ہماری پھر وہ سارا سمجھ میں آ جائے. اور کسی بھی بات سے اس بات کو پکڑ لیں، ساری چیز آ جائیں گی. جیسے یہ رسی، اب یہ رسی ہے تو اب ہم اسے کہیں سے بھی پکڑیں. مثال کے طور پہ ہمیں کس سرے پہ جانا ہے، کتنے سرے ہیں اس میں؟ 2 سیرے. سمپل سی بات ہے. کتنے سرے؟ 2 سیرے. اب ہم نے اسے اٹھا کے ہم نے کہیں سے بھی پکڑی، یہاں سے پکڑ لی. اب ہم اسے ایک سرے پہ جانا تو ادھر دیکھ رہے ہیں ہم اس کو، یہ آ گیا ایک سیرا اس کا. اب یہ آ گیا تو اب اس کو یہاں پکڑ لیں گے. اب یہ دوسرا سیرا تو اسے لپیٹنی شروع کر دیں گے. یہی تو ہوگا نا. تو دنیا کو ہم آرام سے سمجھتے ہیں، پر اس کی باتوں کو، خدا کی باتوں کو ہم یہ دونوں سیرا آ گئے. آگے نا دونوں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک سیرا اللہ کی رسی کا ہے کہ اس کا حکم، اس کی اطاعت، اور دوسرا اس کے نبی کا حکم. وقت کے کوئی بھی جو نبی آیا اس کا حکم، اس کی اطاعت. سمجھ میں آئی؟ اب اگر رسی ہمیں اس کونے سے اس کونے تک باندھنی ہے تو ہمیں دونوں سرے باندھنے پڑیں گے، ایک باندھیں گے؟ دونوں سیرے باندھیں گے تبھی پوری راستے گزریں گے. دونوں سیروں کو جوڑنا پڑے گا. ہم بیچ میں سے اٹھاتے ہیں بس کوئی بھی. سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے اگر پہلے ہم نے اس سیرے کو پکڑا تب ہمیں اس سیرے کو پکڑنا پڑے گا، آنا پڑے گا. اب اگر اس کو ہم نے پہلے پکڑا تو اس سیرے پہ آنا پڑے گا. سمجھنا ہمیں پورا پڑے گا. باندھنے کے لیے بھائی یہاں سے یہاں تک کہ ہم ناپنے کے لیے اس رسی لائے. سمجھ آئی؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی. اب اطاعت کے معنی مان لینے کے نہیں ہیں، پہلے تو جان کر ماننے کے ہیں. کیا؟ جان کر بھی مانو اور بغیر جاننے بھی مانو. مان لینے کا نام نہیں ہے، جان کے بھی مانو اور بغیر جاننے جو سمجھ میں نہ اسے بھی مانو. ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ کہ نہیں، کہ بھائی سمجھ میں آئے نہ نماز کا وقت تو کہ تجھے ماننے پڑے گا. پڑھنا. ایک آدمی کی سمجھ میں آ گئی نہ بھائی پڑھ، کہ جی میں نہیں پڑھتا. اب سمجھ میں آ گئی تو پھر کیوں نہیں پڑھا؟ پھر تو اور بڑا ظالم. سمجھے؟ یہ خدا کے نظام ہے. انشاءاللہ اب اس کے بعد پھر بات کریں گے، آگے بتائیں گے رسی کا کیا مسئلہ.